دیکھیں نظام حیدرآباد دکن، مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں وہاں پہنچا، ان کے امام بارگاہ میں میں نے مجالس بھی پڑھی، جو آج سے تقریباً شاید 400 سال قدیمی امام بارگاہ ہے، اور ماشاءاللہ وہاں کی ایک الگ روحانیت رونق ہے، اور ماشاءاللہ وہاں کے جو مومنین ہیں، جیسے ہر جگہ کے مومنین ہوتے ہیں، ایک اجتماع، ایک جوش، ایک ولولہ امیر المومنین کی ولایت کے لیے، تو وہاں انہوں نے بات بیان کی کہ ایک مکالمہ ہے جو وہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب نظام حیدرآباد دکن، جو وہاں کے سمجھ لیجئے کہ بادشاہ تھے، حاکم تھے، ان سے کسی نے پوچھا، اگرچہ کہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا نہیں، کنفرم نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھے یا نہیں تھے، لیکن عاشق علی تھے، اتنا طے ہے، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ختم کیوں ہو گئی، جبکہ ایک اور ہستی موجود تھیں جو صلاحیت رکھتی تھیں کہ بار نبوت کو اٹھا سکیں، بار نبوت کو اٹھا سکیں، ہر ایک تو نہیں بن سکتا نا نبی، کہہ دیا یار، اسی لیے رسول نے علی کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے بیان ہی نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا، اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہو، نا 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 نا، علی کے معاملے میں اللہ کے پاس اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں، علی عصمت مطلقہ کی منزل پر ہے، کوئی اگر مگر نہیں ہے۔ تو حیدرآباد نظام دکن سے پوچھا گیا کہ اگر ایک شخصیت ایسے موجود تھی کہ جن پر نبوت کا بار ڈالا جا سکتا تھا، صلاحیت تھی کہ وہ اس عہدہ نبوت کو قبول کر سکے، ظرفیت تھی، تو کیوں نہیں نبی بنایا گیا؟ تو کیا جواب تھا پتہ ان کا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کر دیا جاتا کہ کوئی صاحب صلاحیت شخص نہیں ہے، کبھی عہدہ اس لیے بھی ختم کیا جاتا ہے کہ وہ جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا۔ ہے میرے ساتھ یا نہیں ہے؟ علی ولی اللہ کے بعد وہ کام مکمل ہو گیا، کام مکمل ہو گیا۔ لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ، مجھے غدیر نہیں پڑھنی، مجھے آگے جانا ہے، کہ آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، اس کی آپ سیویئرٹی کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ یعنی تمام انبیاء کی نبوتیں اس بات پر ہیں کہ محمد رسول اللہ کی نبوت کو مانیں۔ جملہ کہہ دیا میں نے، اور رسول اللہ کی نبوت کہاں رکی ہوئی ہے؟ جی بات تو یہی ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور ترجمہ کوئی کیا کرے گا؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کر چکا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، ایسا لگتا ہے کہ آیت کافروں کے ملک میں نازل ہوئی ہے؟ سارے 3 سٹار موجود ہیں وہاں، سارے مسلمان، سارے حاجی، سارے صحابی، ان کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے آپ کو، آپ پہنچا دیجئے۔ تو غدیر کے لیے، علی کی ولایت کے اعلان کے لیے ناظم، بلکہ لفظ بدل دوں، بانی محفل ہے لا الہ الا اللہ، خطیب محفل ہے محمد رسول اللہ، موضوع محفل ہے وہ جو کعبے میں منظر تھا نا، وہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ علی آئے ہیں لا الہ الا اللہ کے گھر میں، لا الہ الا اللہ کے گھر میں محمد رسول اللہ کی گود میں علی ولی اللہ آئے تھے۔ جب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ باہر آئیں تو آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں، تو کعبہ ہے آغاز علی، غدیر ہے معراج علی، جس کے آغاز اور انجام پر خدا اور مصطفیٰ ہی ہو، کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا تھی کہ علی کا مقابلہ کر سکے۔ کہہ دیا میں نے جملہ جو کہنا تھا۔
تو عزیزوں اب انہوں نے کہا کہ ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کیا جاتا کہ صاحب صلاحیت شخص نہیں ہے نا، عہدہ اس لیے بھی ختم کیا جاتا ہے کہ ضرورت نہیں رہی، کام تو پورا ہو گیا، اب جو کچھ ہے وہ میسج وہ پیغام اس کی حفاظت کے لیے چاہیے کوئی، اب نئی خبر نہیں آنے والی کوئی، نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والے کو۔ دیکھو پہلے نبی ہیں آدم، قرآن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، پہلے صاحب شریعت نبی حضرت نوح علیہ السلام، اور پہلے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، آدم علیہ السلام پہلے نبی، حضرت نوح پہلے رسول یعنی صاحب شریعت نبی، اور ابراہیم پہلے امام، انی جاعلک للناس اماما۔ دیکھو قرآن میں خاتم النبیین کی آیت تو ہے، خاتم الائمہ کی آیت مجھے بتلاؤ۔ نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہو رہی ہے، امامت دونوں عہدے چل رہے ہیں نا، ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ امامت کا عہدہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ انی جاعلک للناس اماما، یہ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، یہ سنی ہوئی آیت ہے۔ میں اس سے ایک نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں، ابراہیم نبی تھے، رسول بھی تھے، اللہ کہہ رہے ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا۔ اگر امامت بلند عہدہ نہ ہوتا نبوت اور رسالت سے تو کہنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پر، سمجھیں اس بات کو۔ بھائی آپ ایک جگہ جاب کرتے ہیں، آپ مینیجر ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے یہ کہا جائے جناب آپ کو مزید ترقی دے کے آپ کو مثلاً جنرل مینیجر بنا دیا گیا ہے، لیکن آپ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مبارک ہو آپ مینیجر تھے آپ کو کلرک بنا دیا گیا۔ اگر امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت سے بلندر نہ ہوتا، بات پہنچ رہی ہے میں کچھ کہہ رہا ہوں، تو نبی تو پہلے سے ہیں، امام رسول تو پہلے سے ہیں، کہنے کے لیے کوئی، میں سادہ الفاظ میں کہوں سلینگ لینگویج ہے، تھوڑی تک ہی نہیں بنتا کوئی کہ ابراہیم سے کہا جائے کہ آپ کو ہم نے امام بنایا، اگر امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت سے کمتر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی بڑی چیز دے رہا ہے۔ اوہ ہے میرے ساتھ، فقط نبوت خاصہ وہ امامت سے بلند ہے اور وہ ہے مصطفیٰ کے پاس، باقی ہر نبی کی نبوت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت دلیل ہے کہ وہ امامت سے کمتر ہے، فقط نبوت خاصہ محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بلند ہے میرے ساتھ آپ۔